باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو شیطان سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ کھلا دشمن تو ہے لیکن وار سامنے نہیں کرتا، وار چھپ کر کرتا ہے کھلا دشمن، لیکن وار چھپ کر کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت شیطان کیا کر رہا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کہ ہمیں اس سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے کلمات ادا کریں تاکہ ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیونکہ شیطان جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو نیکیوں میں بھی رخنے ڈالتا ہے۔ کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی ناظرین اس طرح ضائع کرے گا کہ وہ نیکی کرنے والا کسی پر احسان جتلا دے گا۔ اچھا جی، کوئی نیکی کرے گا، اس کی نیکی ایسی ضائع کر دے گا کہ وہ کسی کو اذیت دینا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آج ہم وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں کی روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی، وضو کی روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ شیطان وضو میں رخنہ ڈالنے والا ایک الگ شیطان ہے جو کہ رخنہ ڈالتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے وضو کو نامکمل کر دیتا ہے، وضو کی روحانیت کو دور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں، ویسے وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں لیکن وضو کرنے کے لیے آئیں گے تو بس ان کے ذہن پر ایک دم جلدی سوار ہو جائے گی کہ بھئی مجھے جلدی ہے، اور جلدی وضو کریں گے کہ جس میں ناظرین فرائض، واجبات، سنتیں وغیرہ چھوٹ جاتی ہیں۔ تو وضو کی اگر فرض چھوٹ گیا تو وضو ہوا ہی نہیں، جب وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کس چیز کی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں ناظرین کہ جو نامکمل وضو کرتے ہیں، یعنی وضو دھیان سے کر رہے ہیں لیکن چہرہ مکمل نہیں دھویا، اور اسی طرح ہاتھ کونیوں سمیت مکمل نہیں دھوئے، پانی مکمل نہیں پہنچا، صحیح مسح نہیں کیا، پاؤں صحیح طریقے سے نہیں دھوئے، تو وضو تو نہیں ہوا نا پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وضو تو صحیح کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وسوسے کس انداز میں ڈالتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کلی کر لی ہے، نہیں تم نے کلی نہیں کی ہے، ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے۔ ناک میں پانی نہیں بھائی نہیں چڑھایا، منہ نہیں تم نے منہ نہیں دھویا، تو اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار وضو کرتے ہیں، ناظرین و سامعین وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس میں حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک میں ناظرین شمائل کبریٰ اور اس کی 6 جلد ہے اور صفحہ نمبر 54 ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے جسے ولہان کہتے ہیں، اس سے بچو۔ 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، سنن کبریٰ صفحہ نمبر 197 کہ اس سے بچو، 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ وضو میں ایک تو خلاف شرع امور کا ارتکاب کرانے کے لیے جو شیطان مقرر ہے نا، اس کا نام ولہان ہے، اور یہ اس کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ 2-3 مرتبہ اچھی طرح دھونے کے بعد بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی پاک نہیں ہوا، اس کے نتیجے میں وہ بار بار
وضو کے لیے جاتا ہے سو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہتر یہ کہ وضو سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، تاکہ وضو کا جو شیطان ہے ولہان، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے اور وضو ہمارا صحیح طریقے سے ہو، اور اسی طریقے سے ناظرین نماز ہماری صحیح طریقے سے ہو، اور وضو اور نماز کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ مکمل ہمیں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 13 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے اور باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اور ناظرین نوٹ بک ضرور رکھیں اپنے پاس، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور ناظرین جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہے۔ تو آئیے تعوذ تسمیہ مل کر پڑھتے ہیں اور آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فی عنقہ، وقف کی صورت میں فی عنقہ پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ منشوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں منشورا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 13 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 13 یعنی 13 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، واو ایک کلمہ، کل دوسرا، انسان تیسرا، الزمنا چوتھا، ہو پانچواں، طائرہ چھٹا، فی ساتواں، عنقی آٹھواں، اور اس کے بعد ناظرین نخرجو نواں، لا 10واں، یوما 11واں، القیامتی 12واں، کتابن 13واں، یلقا 14واں، منشورا 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، انسان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انسان الزمناہ، ناظرین انسان میں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن جو یہاں تنوین ہے تو یہاں پر ناظرین اظہار کیا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا، نارمل ہی پڑھا جائے گا۔ انسان الزمناہ، الزمنا میں نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ طائرہ یہ علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، طائرہ، طائرہ میں ناظرین آپ دیکھیں تا کھڑا زبر تا اور اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اور طائرہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ طائرہ فی عنقہ، فی عنقہ، یہاں رکیں گے تو فی عنقہ پڑھیں گے۔ تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ وَنُخْرِجُ، وَنُخْرِجُ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ لا علیحدہ، ہو علیحدہ، یہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ لَهُ یوم القیامت، اسے یوما نہیں پڑھیں گے، یوما، یوما، واو لین ہے، میم پر زبر ہے، سے القیامتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ قیامتی میں یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ یوم القیامت کتابا یلقاہ،
کتابن میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتابن میں با پر دو زبر کی تنوین سے یلقا کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور ناظرین یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ کتابن یلقاہ نہیں، کتابن یلقاہ، یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا۔ منشوراً، منشوراً میں نون ساکن ہے، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے تو نون ساکن پر یہاں اخفا کیا جائے گا۔ را پر دو زبر کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں بھی جب الف سے چینج ہوگا تو اس وقت بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ منشوراً، یہاں وقف کریں گے تو منشورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا۔ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو کلّا پہلا اسم ہے، انسان دوسرا، ہو ضمیر تیسرا، طائرہ چوتھا، ہو یہاں نمبر 3 آئے گا، عنقی پانچواں، ہی یہاں نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، چھٹا یوم، ساتواں قیامتی۔ تھوڑا سا ہم صحیح کر لیتے ہیں اس کو، اور آٹھواں کتابن، اور یہاں نمبر 3 ہی آئے گا، نواں منشورہ۔ کل یہاں پر 9 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 کلّا، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 میں ہو ضمیر بھی ہے، ہی ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 طائرہ،
اور نمبر 5 عنق. نمبر 6 یوم. نمبر 7 قیامتی. یوم قیامتی. اور نمبر 8 کتابن. اور نمبر 9 منشورہ. ناظرین و سامعین 9 اسما ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. الزمنا پہلا فعل، نخرجو دوسرا فعل، یلقا تیسرا فعل. الزمنا پہلا فعل، اور دوسرا فعل نخرجو، اور تیسرا فعل یلقا. ناظرین 3 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے فی، واو گزر چکا ہے. تیسرا ہے لی. 3 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، اور نمبر 3 لی. 9 اسما، 3 افعال، 9 اور 3 12، اور 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 15 کلمات ہو گئے. پندرہ کلمات ہیں. اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم آپ دیکھیے کل. کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہر ایک، ٹھیک اس معنی میں، ٹھیک ہے نا. تو کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کل افراد، صحیح ہے نا، اس کا مطلب تمام افراد. اور اس کے بعد انسان. انسان انس سے ہے، ٹھیک ہے نا، انس یا انس سے ہے. اس کا مادہ جو ہے نا وہ ہے حمزہ نون سین، انس یا انس، ٹھیک ہے نا. انس کا معنی ہوتا ہے میلان. چونکہ انسان اپنی جنس سے میلان رکھتا ہے تو اسی لیے انسان کو انسان کہتے ہیں. ایک جگہ پر ناظرین یہ میلان مختلف ہوتے ہیں. ایک جگہ پر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں جانور ہی جانور ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں انسان کو دیکھیں گے آپ فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے. انسان انسان سے میلان رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. پھر ناظرین اور انسانوں کی بنسبت اپنا کوئی جاننے والا ہو اس سے میلان زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ناظرین و سامعین یہاں پر منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس طائر. طائر کہتے ہیں عام طور پر پرندے کو، عام طور پر پرندے کو. تو ناظرین یہاں مراد ہے قسمت. ظاہر ہے کہ قسمت بھی ایک طریقے سے ہمیں نہیں پتہ ہوتی نا، قسمت بھی ایک طریقے سے ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے ہمارے لیے لوح محفوظ میں، کیا نہیں لکھا، ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو اس کو بھی طائر سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا. تو یہاں طائر سے مراد جو ہے وہ یعنی قسمت ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے عنق. عنق کہتے ہیں گردن کو، عنق کہتے ہیں گردن کو.
اور اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے یوما. یوما، یوم کہتے ہیں دن کو، اور اگر اس پر الف لام لگا دیا جائے الیوم تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن. ایام اس کی جمع ہے یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. قیامتی، قیامت قیامت کو کہتے ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں. یوم قیامت بھی ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین اسے مختلف نام سے یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوم الدین بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سے نام قرآن کریم میں ہی مذکور ہیں. تو قیامت ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب، ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات یا ناظرین مسائل ہوں، واقعات ہوں، تو دو جلدوں کے درمیان جو لکھا ہوا ہوتا ہے اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. اور یہاں پر کتاب کون سی کتاب جو ہے وہ ہے، یعنی جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے وہ کتاب مراد ہے. تو کتاب کا ویسے کتاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کتب اس کی جمع ہے. کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں. تو ناظرین کتاب اور کتب دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. منشورہ، یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور منشور نشر اس کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا ہونا، ٹھیک ہے نا. فلاں چیز نشر ہو گئی یعنی اب کھل گئی، واضح ہو گئی، ٹھیک ہے. منشورہ مفعولہ کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے کھلا ہوا ہونا. مفعول ہے نا، جس کو کھولا گیا ہو، کھلا ہوا ہونا. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. الزمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے لگا دیا. نخرجو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نکالتے ہیں یا ہم نکالیں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم نکالیں گے، فیوچر کے اعتبار سے معنی ہوگا. اچھا، اس کے بعد یلقا، یلقا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پاتا ہے یا وہ پائے گا، اور یہاں معنی مستقبل فیوچر کے اعتبار سے ہوگا، اس کا معنی ہوگا وہ پائے گا. چلتے ہیں حروف کی جانب. یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں پہلا حرف واو، واو کا معنی ہے اور، فی کا معنی ہے میں، اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. اب آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، و کلا، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون دو زیر نن، انسان، حمزہ لام زبر ال، زا میم زبر زم، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، الزمناہ. طا کھڑا زبر طا یا طا الف زبر طا، حمزہ زیر ای، را زبر را، حمزہ ہا الٹا پیش ہو، طا ارہ. فا یا زیر فی، عین پیش او، نون پیش نو، قاف زیر قی، ہا کھڑی زیر ہی، فی عنقہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو فی عنقہ پڑھیں گے. واو زبر وا، نون خا پیش نخ، را زیر ری، جیم پیش جو، و نخرجو. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، قاف زیر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زیر تی، یوم القیامتی. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با یا دو زبر بین، کتابین. یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا یا قاف کھڑا زبر قا، ہا پیش ہو، کتابین یلقاہ. میم نون زبر من، شین واو پیش ہو، را دو زبر رن، منشورن. یہاں وقف پڑھیں گے تو منشورا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کلّا ہر انسان انسان، الزمنا ہم نے لگا دیا، ہو اس کے ساتھ، طائرہ قسمت ہو اس کی، فی میں عنقی گردن ہی اس کے، وا اور نخرجو ہم نکالیں گے، لا واسطے ہو اس کے۔ اچھا ناظرین، الزمنا ہو، یہ ہو ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ہر انسان کی طرف، کل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی طریقے سے طائرہ ہو، یہ ہو ضمیر اسی انسان کی طرف، ہر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فی عنقی ہی، یہاں پر بھی جو ہی ضمیر ہے ناظرین یہ بھی ہر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وا اور نخرجو ہم نکالیں گے، لا واسطے ہو اس کے، یہاں بھی کل انسان مراد ہے۔ یوم دن، القیامتی قیامت، کتاباً ایک کتاب، یلقا وہ پائے گا، ہو اسے، منشورا کھلا ہوا۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ناظرین ہم عرض کریں گے آج ناظرین، خاص طور پر وہ آیت نمبر جو اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 12 ہے، آیت نمبر 12 ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، فرمایا کہ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب ناظرین ذرا یہاں پر دیکھیں، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیے، یعنی رات اور دن دیکھا جائے ناظرین تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ سورج ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کی سیاہی چھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں صبح صادق جب ہوتی ہے تو ناظرین آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی طرف آتا ہے تو ہر طرف جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے ہر طرف روشنی بکھر جاتی ہے اور رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب کے وقت جتنا سورج غروب کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ روشنی ماند پڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بالکل رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں، یہ ہزارہ سال سے جب سے دنیا بنی ہے یہ سورج اور چاند یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یہ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا کہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ہے،
اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مولا آج میں کام نہیں کر سکتا، آج میں تھکا ہوا ہوں یا آج مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے حکم کی نافرمانی کی تاب نہیں ہے، یا چاند یہ کہے کہ میں آج طلوع نہیں ہو سکتا، آج میں نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام ٹائمنگ کے اعتبار سے کر رہا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ سورج غروب آج کیوں نہیں ہوا بھائی، آج کیا ہوا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر 6 مہینے رات 6 مہینے دن، وہاں کا نظام الگ ہے۔ میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم نشانی۔ دوسرا ناظرین کیا عظیم نشانی ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات کو لباس پہنایا۔ یعنی لباس جو ہے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے 2 ریزنز ہوتے ہیں، 2 کازز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ لباس ستر کو چھپاتا ہے، نمبر 2 آرائش کے لیے یعنی زینت کے لیے۔ تو یہ رات تمہاری آرائش کے لیے نہیں، آرام کے لیے بنائی ہے۔ ستر کے لیے یعنی آپ جب رات کو سو جاتے ہیں، گویا کہ دنیا کی نظروں سے آپ چھپ جاتے ہیں اور آپ اپنا آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین کئی مقامات پر یہ اشارے ہیں اور یہاں پر بڑے واضح انداز میں ہے کہ دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا۔ تو جب تک یہ فطرت کے مطابق انسان چلتا رہے گا نا کہ رات میں آرام کرے گا اور دن میں کام کرے گا، تو ناظرین فطرت کے مطابق دن کام کے لیے ہے، تو جب کام کرے گا اسے محنت کا اجر ضرور ملے گا۔ رات سونے کے لیے ہے، رات کو سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹیکلی، چاہے وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ بندہ اگر رات کو نہیں سوتا، دن بھر سوتا رہے، لیکن جو رات میں کچھ گھنٹے کا آرام ہے، کچھ گھنٹے کا جو سکون اسے ملتا ہے نا، وہ دن میں سونے سے نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ چیز ہم پر بھی بیتتی ہے کہ بعض اوقات اسٹڈی کرنا ہوتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے، تیاری کرنا ہوتی ہے، تو ہم رات میں، ظاہر ہے کہ اس وقت بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں، تو رات کا ٹائم ذرا یہ ہے کہ آپ روم میں بیٹھ کر آرام سے پڑھ لیں۔ یعنی دن میں جو آپ پڑھنا چاہیں، بہت زیادہ یعنی کچھ پڑھنا چاہیں تو ڈسٹربنس کے ساتھ ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے جتنا رات میں بہت جلدی پڑھا جاتا ہے۔ صحیح ہے نا، تیاری ہو جاتی ہے جلدی کیونکہ سناٹا ہے اور سب سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم دن میں آرام کرتے ہیں تو دن میں وہ چیز، وہ سکون نہیں ملتا۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے۔ اچھا، جب تک انسان اس پر قائم رہتا ہے نا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس پر قائم نہیں رہتا، آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے راتوں کو دن بنا لیا ہے، دن کو رات بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم رونا روتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ آپ بزنس کے لیے کتنے بجے اٹھ کر آتے ہیں؟ 12-1 بجے ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ پہلے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، اب 1 بجے تک ہماری مارکیٹس کھلتی ہیں، ہمارے مالز کھلتے ہیں، اور پھر رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ہم نے الٹا کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر لوگ جو نوکری پیشہ نہیں ہیں، جن کے بزنس ہیں، تو وہ 2 بجے 3 بجے آرام سے اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ نے دن کا ایک حصہ گزار لیا اور آپ نے اس میں معاش کی تگودو نہیں کی تو کہاں سے ملے گا پھر؟ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، پھر میں کالز کی طرف آؤں گا، کہ فجر کے بعد کا وقت ہے نا، اس میں ہم لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہیں۔ فجر کے جو بعد کا وقت ہے، طلوع آفتاب تک، یہ وقت رزق کی تقسیم کا ہے، اور اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب رزق کی تقسیم کا وقت ہے ہم آرام کر رہے ہیں، اور جب رزق بڑھ چکا ہے پھر ہم اٹھتے ہیں، ہاں بھائی رزق کہاں ہے؟ پھر تو بے برکتی ہوگی، پھر رزق کی کمی ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز میں جب آپ اٹھیں تو ناظرین نماز بالکل وقار کے ساتھ پڑھ کر، تقاضوں کے مطابق ہو سکے تو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، خواتین گھروں میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد کچھ دیر تک جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اور یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ رزق کس طرح آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو
جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی تانتنے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبریش بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہیں نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.